شکریہ جی، شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے معزز علماء، معزز مشائخ، میں پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ یہاں تشریف لائے اور میں نے آپ کی تقریریں بھی سنی. تو میں سب سے پہلے آپ کو ایک اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ واضح کر دوں، تھوڑا اس طرف ہو جاؤ، اور آپ بھی ادھر نیچے ہو جاؤ، وہ نہیں دیکھ سکتے. تو میں یہ واضح کر دوں کہ میں کوئی اسلام کا کوئی عالم نہیں ہوں. میں کوئی ایک اپنے آپ کو اسکالر نہیں سمجھتا اسلام کا. لیکن میں جس طرح کل بھی میں نے یہ بات کی کہ میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے اور میں نے بڑا مغربی کلچر اندر سے دیکھا، اور اپنا تو میں جانتا تھا. ہم بڑے ہوئے ایک ایسے گھر میں جدھر شروع سے ہی ہمیں بڑی تربیت دی گئی اسلام کی. تو لیکن مجھے جو فرق ہے باقی لوگوں سے، میں جو مغربی کلچر ہے وہ میں شاید ہی کوئی اتنا بہتر سمجھتا ہوں جو میرے سے زیادہ. تو میرا جو زندگی کا سفر وہ اس طرح ہوا کہ میں جب دونوں کلچر کا موازنہ کیا تو آہستہ آہستہ میں اس نتیجے پہ آتا گیا کہ وہ جو مغربی معاشرہ ہمارے سے آگے نکلا ہے اور ہم پیچھے رہ گئے، میں آہستہ آہستہ اس نتیجے پہ آ گیا کہ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ہمارا جو رب ہے وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے، مسلمانوں کا خدا نہیں ہے، انسانوں کا خدا ہے. اور ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. اللہ چاہتا تو وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، لیکن وہ سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعہ پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو، تو وہ ہماری بہتری کے لیے اللہ کہتا ہے. یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ میں اپنے زندگی کے تجربے سے ان چیزوں پہ پہنچا، ان نتیجوں پہ پہنچا کہ جب اللہ حکم کرتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ہمیں کیا، کیونکہ ہمارے سے پیار کرتا ہے، اللہ وہ اپنی مخلوق سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو وہ ہمیں وہ راستہ دکھا رہا ہے جو راستہ انسان کے عروج کا ہے. کیونکہ دنیا کی تاریخ میں نہ کوئی وہ انسان اس عروج پہ پہنچ سکتا ہے، نہ کبھی پہنچے گا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی اتنا بڑا لیڈر نہیں بن سکتا. کسی ایک انگریزی کتاب ہے کہ دنیا کے جو 100 سب سے عظیم لوگ، انگریزی کی کتاب ہے، ولیم ہارٹ انگریز نے لکھی ہوئی ہے. اس میں وہ کتاب 100 انسانوں کی بات کرتا ہے کہ دنیا کے سب سے عظیم انسان تھے. اس میں جو وہ سب سے نمبر 1 رکھتا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا ہے. کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ کسی انسان نے اتنی زندگی میں اچیومنٹ کی نہیں
کسی انسان نے وہ دنیا کے اندر اس کو وہ عروج ملا ہی نہیں، وہ کام کیے ہی نہیں جو ایک انسان نے کیے۔ میں جب یونیورسٹی میں تھا ہم کتابیں پڑھتے تھے کہ جی وہ فلانا آدمی بڑا کامیاب ہے۔ میں کرکٹ کی بھی کتابیں جو اچھا کھلاڑی تھا اس کے اوپر پڑھتا تھا۔ کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ ہم ان سے سیکھنا چاہتے تھے، ہمارے رول ماڈل تھے۔ آج ہمارے بچے بل گیٹس کا پڑھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے کامیاب ٹیکنالوجی کا آدمی ہے، کہ وہ کیسے پہنچا۔ اسٹیو جابز، یہ بڑے لوگ جو کامیاب ہیں، لوگ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو جو انسان سب سے دنیا کی تاریخ کا عظیم آدمی تھا، تو اللہ ہمیں حکم کر رہا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، کیونکہ اگر آپ نے اوپر جانا ہے تو ان کے راستے پہ چلو۔ اللہ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا کوئی، اللہ بے نیاز ہے، یہ ہماری بہتری کے لیے وہ کہتا ہے۔ تو میرا یہ سب سے پہلا یہ نتیجے پہ میں کیسے پہنچا؟ کیونکہ جب میں نے دونوں معاشرے دیکھے، آپ حیران ہوں گے کہ جو مدینہ کی ریاست کے اصول بنائے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ حیران ہوں گے کہ وہ ان اصولوں پہ وہ مغربی معاشرے چل رہے ہیں۔ جو انہوں نے مدینہ کی ریاست پہ ان انسانوں کو جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، ان کو دنیا کی امامت کروا دی، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ایک کتاب ہے بڑی تاریخی کتاب، اس کو کہتے ہیں دا فال آف رومن ایمپائر، ایک بڑا ہسٹورین گبنز اس نے لکھی ہوئی ہے۔ اس میں ایک پورا چیپٹر ہے کہ کیسے وہ رومن ایمپائر جو اتنا بڑا سلطنت تھی، سپر پاور تھی، وہ کیسے گری۔ اس میں پورا چیپٹر ہے کہ ایک انسان اٹھا عرب سے، اور دیکھتے دیکھتے اس نے گھٹنے ٹیک دیے اس کے سامنے۔ تو اس نے کیا کیا؟ جو چیزیں کی نا، وہ تھی مدینہ کی ریاست میں انہوں نے بنیاد رکھی۔ بنیاد کس چیز پہ رکھی؟ سب سے پہلی بنیاد رکھی عدل اور انصاف پہ۔ یہ جو آپ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ جس معاشرے کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں، جدھر انصاف نہیں، وہ جانوروں کا معاشرہ ہے۔ جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا۔ اللہ نے جتنے اپنے پیغمبر بھجوائے دنیا میں 1,40,000، وہ سارے ایک ہی پیغام دینے آئے تھے کہ جانوروں سے مختلف انسان کی معاشرے میں انصاف ہونا چاہیے۔ اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون، قانون سے اوپر کوئی نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیں، یہ سب سے بڑی بنیاد رکھی جاتی ہے ایک انسانی معاشرے پہ۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس ایک قریش، اس نے کہا جی قریش کی لڑکی نے چوری کی ہے، اس کو معاف کر دیں، قریش کی لڑکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری اگر بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، کہ کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے سے پہلے قومیں تباہ ہوئیں، جدھر ایک چھوٹا چور چوری کرتا تھا وہ جیل میں چلا جاتا تھا، لیکن طاقتور کو اس ملک کا انصاف کا نظام نہیں سزا دے سکتا تھا، قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا، لیکن نا انصافی اور ظلم نہیں چل سکتا، ظلم کا نظام۔ آج اگر آپ نے دیکھنا ہے عدل اور انصاف، میں آپ کو ملک بتا دیتا ہوں، سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، سب سے خوشحال ملک ہے، وسائل ہیں ہی نہیں۔ پاکستان میں اللہ نے اتنی نعمتیں بخشی ہیں وسائل کی حیثیت سے، لیکن سوئٹزرلینڈ میں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ وہاں خوشحالی دیکھیں جا کے۔ اور ایک انڈیکس ہوتا ہے کہ ایک ملک میں، اسے کہتے ہیں رول آف لا انڈیکس، یعنی انصاف کتنا زیادہ ہے کس ملک میں۔ آپ حیران ہوں گے کہ مسلمان ملکوں میں 20% بھی نہیں ہے انصاف، رول آف لا۔ سوئٹزرلینڈ میں تقریباً 100% ہے،
کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے. انصاف اور خوشحالی, ظلم کا نظام اور تباہی, یہ میرے نبی نے تب کہہ دیا تھا. دوسری چیز, فلاحی ریاست. مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی گئی تھی. ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی. ریاست نے پورے بیووں, معذوروں کو, یتیموں کو, غریبوں کو پینشنز, مسلمان کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں پینشنز آئی تھی. پہلی دفعہ بوڑھوں کو بھی ذمہ داری لی. انسانی معاشرہ تھا. آج اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے فلاحی ریاست کدھر ہے, ڈنمارک, سویڈن, ناروے, برطانیہ, آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ کیسے انسانوں کی قدر ہے. میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ اپنے جانوروں کا ہمارے انسانوں سے بہتر دھیان رکھتے ہیں. وہاں ایک پولیس والے کو 3 سال سزا دے دی کہ وہ پولیس کے کتے کے اوپر, وہ اپنے کتے پہ کسی نے دیکھ لیا کہ اس کو مار رہا تھا, پولیس والے کو سزا دے دی. یا پولیس والے انسانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ابھی وہ شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا ہے, 2 دن پکڑ کے اس کو مارا, ننگا کر کے اس کو تشدد کیا. وہاں انسانوں کو, انسانیت کا تو نظام اور ہے. وہ جانوروں کو, ان کی ایک ہے RSPCA, وہ دیکھتی ہے کہ کئی جانوروں پہ تو نہیں ظلم ہو رہا. اور یہ کدھر شروع ہوا تھا؟ حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ اگر کتا بھی میری ریاست کے اندر بھوکا مرے میں ذمہ دار ہوں. بس میں ایک منٹ, بس میں ذرا چاہتا ہوں کہ میری آپ آج بات سن لیں, کیونکہ میں پھر آخر میں آنے لگا ہوں یہ حقیقی آزادی کے اوپر. دیکھیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے گا معاشرہ, وہ اوپر چلا جائے گا, چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے, کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے. اور جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کے اصولوں پہ نہیں چلتے, تو پھر ہمارے سامنے تو انہوں نے کہا ہے کہ قومیں تباہ ہو جاتی. آج اب دیکھیں, میں زندگی کے 20-30 سال مغرب میں گزارے, وہاں تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ ایک ملک کا مجرم پکڑا جائے کہ لندن کے اندر بڑے بڑے محلات لیے ہوئے اور ایک رسید نہیں ہے کہ کدھر سے پیسہ آیا. 3 دفعہ پرائم منسٹر, بچے اس کے لندن بیٹھے ہیں, اربوں روپے کے گھروں میں رہتے ہیں, کہتے جی ہم پاکستانی شہری نہیں, اس لیے ہم بتاتے نہیں ہمارے پاس پیسہ کدھر سے آیا. وہ عدالت, سپریم کورٹ اس کو کنوکٹ کرتی ہے. مفرور جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگتا ہے, اور وہ آج پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے. وہاں بیٹھ کے ابھی یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں, یہ جو انکشاف آپ کے سامنے ہوئے ہیں, ان کے اندر پتہ چلے گا کہ وہ سارے ایک مفرور, ایک کرپٹ آدمی, ایک جھوٹا آدمی, ایک اربوں روپے اس ملک کے چوری کر کے بڑے بڑے محلت میں باہر رہنے والا آدمی, وہ ملک کے فیصلے کر رہا ہے. یہ مغرب میں تصور بھی نہیں ہے. اور اس کا جو منشی اسحاق ڈار, وہ جو آیا ہے یہاں پہنچا ہے, سوچیں کہ اس کو نیب نے بلایا, پوچھا کہ تمہاری پراپرٹیز کدھر سے آئی ہیں, بجائے جواب دینے کے لیے پرائم منسٹر کے جہاز میں مفرور ہو جاتا ہے. نون لیگ کے زمانے میں وہ آج پاکستان آ گیا ہے اور فائنانس منسٹر بن رہا ہے. یعنی اب پاکستان کا پیسہ, فائنانس کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ جو مفرور 5 سال سے بھاگا ہوا تھا کہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. وہ ابھی تک یہی نہیں پتا کہ 5 سال کس چیز کا علاج ہو رہا تھا. اس کا کوئی ایسی بیماری ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے جس کو 5 سال لگ رہے تھے. وہ بیماری نہیں تھی, ڈرا ہوا تھا, اور تب اب ڈیل کر کے یہاں پہنچا ہے, اور اب آ کے پاکستان کا فائنانس منسٹر بنے گا. 22 کروڑ قوم کی, یعنی آپ کے خزانے پر بیٹھے گا.
بلے کو بٹھاؤ گے دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے. یہ کسی مغربی معاشرے میں نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں انصاف ہے. اور میں جب یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ جو ابھی آپ نے فضل الرحمان کی بات کی، یہ اس گورنمنٹ کا حصہ ہے جدھر یہ ظلم ہو رہا ہے. سارے 60% جو کیبنٹ بیٹھی ہے، 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے، کرپشن کے کیسز کی ضمانت پہ ہے. یہ کس مغربی معاشرے میں ہوگا؟ اس لیے وہ ہمارے سے آگے ہیں کہ وہ ان کے جو احکامات میرے نبی نے ہمارے لیے، مسلمانوں کے معاشرے کے لیے جو ہمیں کہا تھا کہ یہ آپ کے لیے لازمی ہے، وہ ادھر چل رہے ہیں. انسانیت وہاں بہتر ہے، فلاحی ریاست بہتر ہے. وہاں غریب آدمی بے روزگار ہوتا ہے، اس کو پیسے ملتے ہیں جب تک روزگار نہیں ملتا. وہاں غریب آدمی کے لیے بہترین سکول ہیں، مفت پڑھائی ہے. غریب آدمی کسی ہسپتال میں جائے اس کو مفت علاج ملتا ہے. جو ہم نے کوشش کی ہیلتھ کارڈ لا کے کہ عام لوگوں کے لیے، غریب گھرانے کے لیے ہیلتھ انشورنس کہ 10 لاکھ تک کہیں بھی علاج کروا سکو، یہ تو ہم نے شروع کیا. یہ سارے مغرب میں ہیں. ادھر فلاحی ریاست ہے. عدالت میں جاتا ہے غریب آدمی، حکومت اس کو وکیل کر کے دیتی ہے، حکومت انصاف دیتی ہے اس کو. اس لیے اللہ کی برکت آتی ہے وہاں. جب غریب آدمی کی آواز، اس کی جب دکھ اور درد کی آواز اوپر سنتا ہے، اور جب آپ اس کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی سنتا ہے اوپر والا. تو میں نے وہ معاشرے دیکھے ہیں. اس لیے جب میں آیا تو حکومت میں جب میں آیا، حکومت سے پہلے میں بات نہیں کی. جب میں حکومت میں آیا، پرائم منسٹر بنا، تب میں شروع ہوا کہ یہاں ریاست مدینہ کے اصولوں پہ پاکستان کو کھڑا کرنا ہے. اس لیے کیا کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں ووٹ مانگنے کے لیے کر رہا ہوں، کہ لوگ میری نیت پہ نہ شک کریں. جس طرح فضل الرحمان اسلام کو بیچتا ہے، اس کو جو مرضی فتویٰ دلوانا اسے دلوا لو، اگر اس کو تم پوزیشن دے دو. اس کا تو مقصد اسلام، اگر 30 سال سے وہ پالیٹکس میں ہے، مجھے بتائیں کہیں دنیا کے اندر اس نے ایک دفعہ اسلام کی کوئی بات کی ہے باہر جا کے؟ اور یہاں بتائیں پاکستان میں کتنے لوگ اس کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں؟ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ لوگ اس کو دیکھ کے اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ صرف ایک انسان کے جو دین کے اوپر بات کر رہا ہے، سارا بات فتوے دین پہ دے رہا ہے، اور اس کے ضمیر کی قیمت ایک ڈیزل کا پرمٹ ہو، کون اس کو سمجھے گا؟ اس لیے میں آپ سے آج اپنے علماء اور مشائخ آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑا پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پہ کھڑا ہے. انہوں نے جو باہر کے لوگ تھے، جو باہر کی قوتیں تھیں، وہ اس لیے نہیں انہوں نے مجھے یہ سازش کر کے ان ساروں کے ساتھ مل کے اندرونی اور بیرونی ملک مل کے سازش کر کے ہٹایا. اس لیے نہیں ہٹایا کہ وہ مجھے جانتے نہیں ہیں. مجھے سب سے زیادہ مغرب میں لوگ جانتے ہیں. انہوں نے اس لیے ہٹایا کہ وہ اس ملک میں ایسے لوگ چاہتے ہیں جو ان کی غلامی کریں. اور جتنا بڑا ڈاکو ہوتا ہے اتنا ہی وہ بزدل ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پیسہ بچانا ہے اپنا. پیسے بچانے کے لیے وہ ملک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ان سب کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کا اربوں ڈالر باہر پڑا ہے. چاہے یہ زرداری ہو، چاہے نواز شریف ہو، یہ خان 30 سال سے پیسہ چوری کر رہے ہیں ملک کا. ان کو اسی طرح کے لوگ چاہیے آپ کے اوپر، کیونکہ وہ جو ان کو کہیں گے وہ کریں گے. جب زرداری اور نواز شریف 10 سال 8 سے لے کے 18 تک جب یہ اقتدار میں تھے، 400 ڈرون اٹیک کیے امریکہ نے پاکستان پہ. یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ جس ملک کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپ کے اوپر ہی اٹیک کر رہا ہے. یہ کہیں نہیں ہوا آج تک. اور یہ سارے انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی، یہ سارے انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی تھی.
کوئی قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ ہی فیصلہ کریں دہشت گرد کو آپ ہی مار دیں. ہمارا وہ الطاف حسین بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں 30 سال سے, کیا کہیں گے کہ ہم ڈرون میں اٹیک کر کے اس کو مار سکتے ہیں؟ کوئی اجازت دے گا آپ کو؟ کہیں گے عدالت پہ جاؤ. اور ہمارے یہاں لوگوں کو کتنے بے قصور لوگ مارے یہاں. اور یہ دو بیٹھے ہوئے تھے, ایک دفعہ ان کے منہ سے امریکہ کے خلاف بات نہیں نکلی. کس نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا؟ تحریک انصاف نے. ہم نے جا کے دھرنے دیے ڈرونز کے خلاف, ہم نے جا کے ساری جگہ اٹھایا. ان دونوں حکمرانوں نے کبھی کچھ نہیں کیا کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, یہ اپنے پیسے کے غلام ہیں. آزادی جو حقیقی آزادی ہے وہ سب سے پہلے تو وہ آتی ہے کہ ایک حکومت ایسی ہو جو اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے فیصلہ کرے, جو اپنے جس نظریے سے پاکستان بنا تھا اس کے لیے فیصلے کرے. اور وہ جب آپ ایک آزاد خود جب حکومت آتی ہے جو آزاد فارن پالیسی, تو وہ اس کو مشکل وقت سے نکلنا پڑتا ہے, کیونکہ آزادی کوئی پلیٹ میں نہیں دیتا کسی کو. آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہلے دن آزادی نہیں مل گئی تھی, کفار نے پوری کوشش کی. جنگ احد کے اندر بڑی مشکلوں سے مسلمان بچے. پھر جنگ خندق کے اندر تو سارے سمجھ رہے تھے کہ بچیں گے نہیں, اتنی بڑی فوج آئی اور گھیر لیا تھا ان کو. تو جدوجہد کی, قربانیاں دیں, پھر آزاد ہوئے اور پھر ایک عظیم قوم بنے. غلام تو کبھی اوپر جا ہی نہیں سکتے. اور جب ایک مسلمان دعویٰ کر دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, وہ پھر وہ کیسے کسی کی غلامی کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب کہ آپ نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے, آپ نے حلف لیا ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ سے آپ کا حلف ہے کہ اے اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا, پھر آپ کیسے کسی کی غلامی کر سکتے ہیں؟ اور پھر جب آپ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں تو پھر اللہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہے, اور قومیں وہ اٹھتی ہیں جو پھر اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہیں, پھر قربانیاں دیتی ہیں, مل کے قوم قربانی دیتی ہے, وہ پھر نکل جاتی ہے. جو ہوا کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا مدینہ کے اندر. دنیا میں اتنا بڑا انقلاب نہیں آیا. 10 سال 622 اور 632 میں دنیا کا نقشہ بدل گیا, دنیا بدل گئی. 2 سپر پاور تھی تب بھی. ہمیں بھی جب تک ہم ایک بحیثیت قوم ایک صحیح معنی میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کرتے, جو ہمارا کلمہ ہمیں آزادی دیتا ہے, اور جب تک ہم یہ چوروں کی غلامی کریں گے جو باہر سے کنٹرولڈ ہیں, کوئی مستقبل نہیں ہے ملک کا. انہوں نے جو 5 مہینے کے اندر کہا جی ہم مہنگائی کم کرنے آئیں گے. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے آج پاکستان میں. 50 سال کے بعد ایسی مہنگائی ہے. کبھی ایسا معیشت جو 6% کے اوپر ترقی کر رہی تھی 6 مہینے پہلے, آج وہ بالکل نیچے گر چکی ہے. بے روزگاری بڑھ رہی ہے. یہ آپ کی خدمت کرنے نہیں آئے تھے, یہ اپنے کیسز ختم کرنے آئے تھے. انہوں نے جو چوری کی ہوئی ہے اس کو بچانے آئے تھے. یہ اسحاق ڈار جیسا فراڈ, یہ اب اسی NRO ڈیل کے تحت یہ پاکستان پہنچا ہے. اور ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا نا انصاف کا نظام اس کو روک سکا, اور نہ ہمارے وہ لوگ جو ملک کے محافظ ہیں بنتے ہیں, نہ انہوں نے اس کا راستہ روکا. اور کون روکے گا؟ انشاءاللہ آپ کا بھائی عمران خان انشاءاللہ اس کا راستہ روکے گا.